بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر ربانی، ڈیلی FIR نیوز سے۔ آج ہم اپنے شہر کے قانون دان جن کا بہت بڑا نام ہے، پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی ہیں اور بہت سارے عہدوں پر فائز رہے ہیں، سپریم کورٹ سے بھی پریکٹس کرتے ہیں، آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ممتاز مصطفیٰ صاحب، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ۔ آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ FIR کی افادیت کیا ہے اور FIR کے نقصانات کیا ہیں۔ اس موضوع پہ آج ہم ان سے سوالات کریں گے اور جناب ہمارے جوابات جو ہیں اس کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ کریں سر۔ FIR بہت مہربانی، آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے اس انٹرویو میں شامل کیا، تو آپ جو سوال کریں گے میں انشاءاللہ اس کو کی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سر، یہ FIR کا قانون بنا کب؟ FIR کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ قانون میں دو قسم کے جرائم ہیں، ایک قابل دستاندازی پولیس، دوسرے ناقابل دستاندازی پولیس جرائم۔ قانون نے یہ کہا کہ جو جرائم قابل دستاندازی پولیس ہوں، یعنی میجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر اریسٹ کیا جا سکتا ہو کسی کو، اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ انڈر سیکشن 154 CRPC درج کرے گا آفیسر انچارج آف دی پولیس اسٹیشن۔ یہ کرائم دنیا میں جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، کرائم بھی وجود میں آیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، حابیل اور قابیل نے۔ قتل، چوری، ڈکیتی ہر طاقتور کمزور کو نشانہ بناتا چلا آیا ہے۔ اب یہ سماجی علوم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں اگر لا نہ ہو تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ جنگل کے قانون کے تحت لوٹ کھسوٹ میں ملوث اسی طرح ہی۔ اس لیے یہ 1898 میں پری پارٹیشن یہ کرمنل پروسیجر کوڈ نافذ کیا گیا، جس کو پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے اس لا کو بھی اڈاپٹ کر لیا، جس میں پاکستان نے اب بے شمار ترمیمیں کر کے اپنے ملک کی ضروریات کے مطابق بھی اس کو بنایا ہے۔ FIR میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی قابل دستاندازی پولیس جرم کی اطلاع دے تو جس کو اطلاع دے وہ اس کو لکھ لے، لکھ کر اس کو پڑھ کر سنائے، سمجھائے، پھر اس کے دستخط یا انگوٹھا ثبت کرائے۔ اور رواج یہ ہے کہ FIR ہوئی اور پھر پولیس گردی شروع ہو جاتی ہے کہ ملزموں کو گرفتار کرنے کے پیچھے بھاگ۔ ایسے ہی بالکل۔ لا یہ ہے کہ نہیں، FIR صرف اطلاع ہے، اس اطلاع کی تائید میں پولیس کے پاس کوئی بادی النظر میں مواد موجود ہو تو اس کی گرفتاری کے لیے موو کریں، نہیں تو اس کو تحقیق کر کے خارج کر دیں۔ اخراج کی رپورٹ بھی لا نے سیف گارڈز رکھے ہیں، میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور میجسٹریٹ 173 کی رپورٹ سے اتفاق کرے تو وہ پرچہ خارج ہو جائے گا، اگر اتفاق نہ کرے تو پولیس وہ کیس چالان ہو جائے گا عدالت۔ تو FIR کو لا میں ہم کارنر سٹون آف کرمنل پروسیجر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی سے جھگڑا ہو جائے یا کسی سے لاگت بازی ہو جائے، 10-20 ہزار روپے دے کے FIR لانچ کروا دیتا ہے،
تو یہ کیا میٹر ہے گا؟ اس شریف آدمی کی عزت تو 2% کی نہیں رہتی. یہ FIR ہونا کوئی سٹگما نہیں ہے لا میں. انلیس کوئی آدمی کسی مقدمہ میں سزا پائے، سزا یافتہ آدمی سٹگمیٹائز ہوتا ہے، اس کو کلنک کا ٹیکہ لگتا ہے. لیکن صرف اندراج مقدمہ یہ کسی کو قانوناً سٹگمیٹائز نہیں کرتا ہے. قانون تو نہیں کرتا ہے. اب یہ پریکٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس قانون کے تحت کوئی تھوڑا اختیار مل جائے وہ اس اختیار کو مس یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے پولیس گردی اسی جیسے پولیس، محکمہ ریونیو، وفدا والے، یہ ایسے تمام محکمے جن کے پاس عوام الناس کے حقوق ہوتے ہیں وہ اپنے ان کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. بالکل ایسے قانون سے کھیلتے ہیں. قانون کی وردی پہن کے قانون سے ہی کھیلا جاتا ہے. پولیس جو ہے یہ پولس سے نکلا ہے. یونان میں سٹی سٹیٹس ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی، وہاں کے انچارج کو پولیس آفیسر کہا جاتا تھا، تو اس سے پولیس نکلی ہے. لیکن انڈیا اور پاکستان کی پولیس پوری دنیا سے نرالی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ خوف کا نام ہے، یہ بددیانتی کی علامت، دہشت کی علامت، یہ دہشت کی علامت ہے. کوئی مستثنیات ہو سکتی ہیں لیکن وہ اتنی ریئر ہیں کہ شاید انگلی کے پوروں پر وہ گنی بھی نہ جا. بالکل. تو یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کے اوپر چیک نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں. جب چیک اینڈ بیلنس ہوگا، پہلے ریاست بہاولپور تھی، وہاں پولیس والوں کو ترقی تب ملتی تھی جب ان کے کیس دیکھے جاتے تھے کتنے کیس اس کے چلان ہو کر کامیاب ہوئے، یعنی اوریجنلٹی پر سزا ہوئے، اپیلوں میں بحال رہی سزا. ایسے پولیس افسر کو پروموٹ کر دیا جاتا تھا. جس کے کیس درج کیے ہوئے خارج ہوتے گئے ہوں، عدالت سے بری ہوتے گئے ہوں، اس کو بالکل پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا. اسی طرح عدالتوں کے سلسلے میں بھی نواب بہاولپور نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہوا تھا کہ عدالت کے فیصلے جس کے اپیل میں بحال رہتے رہے ہوں اس کو پروموشن دیں گے، جس کے اوپر اپیل میں ٹوٹ جاتے ہوں فیصلے اس کو پروموشن نہیں دیتے تھے. جبکہ یہاں پہ اس کے الٹا ہوتا رہا ہے کہ جو جتنے بندے زیادہ مارتا تھا، جس میں وہ اشتہاری بھی ہیں، بے گناہ بھی ہیں. یہ بعد کی باتیں ہیں. جب 1 یونٹ بنا تو اس کے بعد ایک یلغار آ گئی پورے ملک میں. بہاولپور اسٹیٹ کی آبادی 36,000 لاکھ پر مشتمل تھی ساری. تو کنگ جو تھا نا وہ مونارک ضرور تھا لیکن وہ ڈیموکریٹک آدمی تھا. یعنی مہاجرین جب آتے تھے تو وہ ریلوے اسٹیشن پہ خود جا کے استقبال کر کے ان کو چکوک الاٹ کرتا تھا. وہ اس نے ان ریت کے ٹیلوں کو الاٹ کروا کے لوگوں سے زمینیں آباد کرائی ہیں، وہاں لہلہاتے ہوئے اب کھیت ہیں. ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اور اس نے سہولتیں دی. پہلا حصہ ہے انڈیا میں جہاں ایک یتیم خانہ قائم تھا. جو بچے یتیم ہو جائیں ان کو مفت تعلیم دی جاتی تھی. ایک بورسٹل جیل آج بھی ہے جس میں نابالغ بچوں کو گرفتار کیا جائے تو اس میں رکھا جاتا ہے، وہاں ہنر سکھائے جاتے ہیں. بالکل ایسی. تاکہ وہ جیل سے نکل کر کرمنل بن کر نہ نکلیں، ہنر مند نکلے. ہنر مند. تو یہ جو آج جرائم کی شرح ہے اس میں جعلی FIR، فیک FIR کا میرے حساب سے تو بڑا شیئر ہے. فیک FIRs میں خود مدعی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. میں نے تقریباً 45 سالہ وکالت میں دیکھا ہے کہ سب سے پہلے مدعی قتل کے مقدمے میں 1 سے زیادہ ملزموں کو ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اور پولیس اسی طرح درج کر لیتی ہے۔ ان میں کئی بے گناہ ہوتے ہیں، ان کے مخالفین ہوتے ہیں جو اس مدعی کے ساتھ پولیس کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی دو ایک اپنے آدمی فرمائشی طور پر لکھوا دیتے ہیں۔ بالکل اسی پھر پولیس اگر تفتیش کرتی ہے تو ان سے پیسے لے لے کے ان کو بے گناہ کر دیتی ہے، اصل کو چالان کر دیتی ہے۔ یہ لوگ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ اصل کو چالان کرتے ہیں۔ کہیں تو بالکل جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے، پولیس کو بھی پتہ ہوتا ہے جھوٹی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ خارج کر دیں تو ڈی پی او یہ پوچھے گا کہ تم نے پیسے کھا لیے ہیں۔ اصل میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح ٹھیک ہوگا؟ یہ تب ٹھیک ہوگا جب سوسائٹی کا ہر فرد اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کے سامنے جواب دے، یقین کر لے کہ وہ جہاں بھی ہے، ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہر ٹائم ہے۔ بے شک بے شک۔ جب اللہ ہے اور وہی احکم الحاکمین ہے بے شک، تو کیا آپ وزیر اعظم کی موجودگی میں کوئی کرائم کریں گے؟ تو وہ تو کائنات کا احکم الحاکمین ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے اندر سے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے اور موجود ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل نہیں۔ میں کہتا ہوں یہی یقین ہو جائے تو کوئی قانون نافذ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق کا ہم خود ہی خیال رکھیں۔ سٹیٹ کا کام ہے کہ اس کی پشت پناہی کرے، اچھائی کو پروموٹ کرے۔ بالکل ایسی، چونکہ قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ نہی عن المنکر اور اچھائی کی تعلیم، امر بالمعروف، تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اچھا، وہ ہمارا ایک اور اہم سوال ہے کہ پولیس کو سیاسی طور پہ بہت زیادہ ایکٹیو کیا جاتا ہے، اور سیاستدان آج کل جتنے بھی ہیں، کونسلر سے لے کے ضلعی ناظم تک یا ایم این اے ایم پی اے تک، یہ لوگ بھی فیک ایف آئی آر میں بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جمہوریت کے بارے میں کہا یہ گیا تھا کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، لیکن جمہوریت نے ثابت یہ کیا ہے گورنمنٹ آف دی فولز، بائی دی فولز اینڈ فار دی فولز۔ تو نمائندے جو جمہوری ووٹ لے کر آتے ہیں وہ اپنی مرضی کے تھانوں پر اپنے ایس ایچ اوز اور سٹاف لگواتے ہیں۔ ڈی پی او تک وہ اپنی مرضی کا ڈی پی او کے اپنی مرضی پر لگواتے ہیں، اے سی ڈی سی اپنی مرضی کے لگواتے ہیں۔ ہاں، تو وہاں پہ پھر عوام کا کیا؟ تو وہاں پر عوام اس ایم این اے کے جو اپوزیشن میں ہے، جو 5000 کے ووٹ سے ہارا ہے، اس کے پیچھے جو لگے ساتھی ہیں لوگ، وہ تو مارے گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے کیسز دیکھے ہم نے۔ یہ ایسا ایک عذاب ہے جس میں اب کچھ کمی آئی ہے کہ نواز شریف دور تک تو یہ بہت زیادہ جاری تھا۔ ایسے ہی اب اس میں بہت ساری کمی آئی ہے جب سے پورٹل پر شکایتیں جانا شروع ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو پورٹل پر کمپلینٹ بھیجیں، پرائم منسٹر کو پورٹل پر کمپلینٹ بھیجیں، تو میں نے 2-4 بندوں کو بنا کے دی ہیں، بندے کے پتر ہو گئے ہیں اور ڈی سی وغیرہ بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ اب ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے، جو بچی کو موٹر وے پر ریپ کیا گیا، ایبڈکٹ کیا گیا، سیالکوٹ اور گوجرے کے درمیان۔ سیالکوٹ اور گوجرے کے درمیان۔ یہ کیا ہے؟ جنگل کا قانون ہے ہی نہیں نا۔ نہیں، قانون تو نہیں ہے، جب بھی تو یہ کوئی اتنا ہے۔ وہ زینب الرٹ ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے، اس کا کس کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ زینب الرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیج پر کمپلینٹ کریں اور فوری طور پر لا حرکت میں آ جائے۔ یہ تو شکر ہے کہ وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لے لیا، اور اس کے نتیجے میں سی سی پی او، آئی جی سب اور وزیر اعلیٰ سب موقع پر پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ظلم ہے
اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہاں ہمارے جنوبی پنجاب میں خاص کر بندے پہلے جانور اغوا کر کے چوری کر کے بھونگا لے کر چھوڑ دیے جاتے تھے، پھر بندے اغوا ہونا شروع ہو گئے کہ رینسم دو اور واپس لو۔ بالکل ایسی ہے، یہ بھی پچھلے سال تک کی یہی ہوتا رہا، وہ اب تک بھی ہوتا ہے۔ وہ کچے پر ایک پولیس کا دھاوا ہوتا ہے، انہوں نے گندم بوئی ہوئی ہوتی ہے، گندم ساری پولیس لے آتی ہے اور جنگل کو آگ لگا دیتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ چلے شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی سیر حاصل گفتگو کا کہ عوام کو اس سے کچھ اویئرنیس ملے اور فائدہ ملے۔ اب آخری چھوٹا سا میسج آپ کوئی عوام کو دینا چاہیں تو؟ میں یہی درخواست کروں گا کہ ہر شخص ایمانداری کے ساتھ بے ایمانی میں اپنا حصہ نہ ڈالے، جھوٹ میں اپنا حصہ نہ ڈالے، سچ کی پروموشن میں اپنے دونوں ہاتھ شامل کرے، خواہ اسے کتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، وہ اندراج FIR ہو یا مقدمات کی دائری ہو یا سوشل جسٹس کا سسٹم ہو۔ ہر مقام پر اگر ہر شخص ذمہ دار شہری اور خود کو خدا کا جواب دہ شخص سمجھے تو اس ملک کے حالات سب سے اچھے ہو سکتے۔ بے شک بے شک، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے آج کی جو گفتگو کا حاصل تھا وہ جناب رئیس ممتاز مصطفیٰ چاچڑ صاحب کے ساتھ آج کا سیشن ہم سماعت کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اوکے کر